صدیوں سال پرانی بات ہے، دمشق کے کسی صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو مدتوں سے ایک شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا اور تکلیف نے اس کی روح تک کو تھکا دیا تھا۔ قریبی تمام حکیموں نے علاج کی کوشش کی مگر سب بے بس ہو گئے۔ صرف ایک ہی حکیم تھا جو اس کی بیماری کا علاج کر سکتا تھا، مگر وہ بہت دور بغداد کے ایک مشہور شہر میں رہتا تھا۔ وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل تھا، خاص طور پر ایک بیمار اور غریب عورت کے لیے۔ اس زمانے میں اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں جیسے آج کوئی شخص پاکستان یا انڈیا میں کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو اور اس بیماری کا واحد ماہر ڈاکٹر صرف امریکہ میں ہو۔ ایک غریب انسان کے لیے فاصلہ، خرچ اور ویزا سب کچھ ناممکن لگتا ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی بغداد جانا ایک خواب سے کم نہ تھا، مگر اس بوڑھی عورت کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر حال میں یہی کہتی، اللہ ہی میرا نگہبان ہے، وہی حکیم خود چل کر میرے گھر آئے گا اور سبب اللہ ہی بنائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کی قدرت کا کوئی ثانی نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ لمحوں میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی یقین اس کہانی کی بنیاد ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، مگر اس عورت کے پاس نہ سواری نہ سامان۔ راستے طویل اور کٹھن تھے، لیکن اس کا ایمان کہتا تھا کہ اگر کوئی اسے بغداد تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، یا پھر اللہ وہ مشہور حکیم خود اس کے پاس بھیج دے۔ وہ روز اپنی بیٹی سے یہی کہتی، مجھے اسی حکیم سے علاج کروانا ہے اور میرا رب ہی اس کا سبب بنائے گا۔ اس کی بیٹی اکثر ماں کی باتوں پر ہنس دیتی کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب لگتا، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت نے محلے کے امیر لوگوں سے مدد مانگی مگر کہیں سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ وہ درد اور مایوسی کے بیچ بے بسی کی زندگی گزارتی رہی، اپنی ایک بیٹی کے ساتھ غربت اور بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب نہ عبادت کی طاقت باقی رہی تھی نہ کھانے پینے کی ہمت۔ کبھی کھانا کھا لیتی تو کبھی صرف پانی پی کر گزارا کر لیتی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اللہ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے شفا کی دعا مانگتی رہی، یقین اور صبر کے ساتھ وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک رات جب ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا اور سارا محلہ نیند کی آغوش میں تھا، اچانک دروازہ زور سے کھٹکا۔ باہر سے ایک آواز آئی، بہن کیا کچھ دیر کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ صبح تک رکنا ہے۔ بوڑھی عورت نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے جو اس سنسان وقت میں مدد کا طلبگار ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر دو اجنبی مرد کھڑے تھے۔ ان کی حالت نہایت خراب تھی، لگتا تھا کہ لمبے پیدل سفر کی تھکن نے ان کے جسم اور چہروں سے رنگ نچوڑ لیا ہو۔ بیٹی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی اور ساری بات بتائی، مگر ماں نے پہلے اجازت نہ دی اور کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، آدھی رات کو اجنبی مردوں کو کیسے اندر آنے دوں؟ مجبوراً وہ دونوں مرد واپس لوٹ گئے اور دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تھکن اور نڈھال ہونے کی وجہ سے وہ وہیں گر گئے۔ بوڑھی عورت کی ممتا جاگ اٹھی، اسے ان دونوں میں اپنے بیٹے نظر آنے لگے۔ دل بھر آیا، اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا انہیں اندر بلا لو مگر دوسرے کمرے میں رکھو، کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں کرنا۔
زیادہ بات نہ کرنا، اللہ نے انہیں ہمارے در پر بھیجا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ ہمیں خدمت کرنی ہے مگر پردے اور حیا کا خیال بھی رکھنا ہے۔ بیٹی نے گھر میں جو کچھ موجود تھا اسے سادہ سا کھانا بنایا، پانی دیا اور دونوں مسافروں کے لیے دوسرے کمرے میں سونے کا انتظام کر دیا۔ دونوں مسافر کمرے میں جا کر سو گئے، جبکہ بوڑھی عورت رات بھر بیماری کی درد سے کراہتی رہی۔ صبح کی اذان ہوئی تو دونوں مسافر اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور جانے لگے۔ جاتے ہوئے وہ بوڑھی عورت سے دعائیں لے رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے ان کی عبادت اور پرہیزگاری دیکھی تو محبت سے کہا، بیٹا ناشتہ کیے بغیر نہ جاؤ، اللہ نے تمہیں ہمارے در پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں رک گئے۔ ان میں سے ایک نے نرمی سے پوچھا، اماں جی آپ بیمار لگتی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کب سے پریشان ہیں؟ بوڑھی عورت نے آہستگی سے جواب دیا، بیٹا یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ میرا نگہبان صرف میرا رب ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس تکلیف میں جیتے ہوئے، لیکن آج تک مکمل علاج نہ کروا سکی۔ میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بھائی، شوہر بھی 10 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، بس میری ایک بیٹی اور میرا اللہ ہے۔ پھر وہ رکی اور آہستگی سے بولی، بیٹا بغداد میں ایک بہت مشہور حکیم ہے، سنا ہے اس کے علاج سے کئی لوگ اللہ کے حکم سے شفا پا چکے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے شاید میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن بیٹا میں مجبور ہوں، اتنی دور جانے کی نہ سکت ہے نہ وسائل۔ یہ سن کر دونوں مسافروں نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا جیسے وہ کچھ جانتے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور بولا، اماں جی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا مطلب بیٹا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، اماں جی یہ جو میرے ساتھ ہیں یہی بغداد کے وہ مشہور حکیم ہیں، اللہ نے ہی انہیں آپ کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ہم دونوں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں دمشق آئے تھے۔ رات کو ہمارے گھوڑے اچانک بھاگ گئے اور ہمیں شہر سے دور لے آئے۔ پھر راستے میں ہم گر گئے اور ساری رات اندھیرے میں بھٹکتے رہے۔ بالآخر ہم آپ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کا علاج ہوگا۔ پھر حکیم نے اس کا مکمل معائنہ کیا اور جاتے ہوئے کہا، اماں جی آپ فکر نہ کریں، آپ کا علاج یہیں گھر پر ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو آپ کو دوائی دے گا۔ دوائی بھی وہی لائے گا جو صرف ہمارے پاس ہے۔ آپ کے اخراجات بھی میرے ذمہ ہیں۔ کچھ دن بعد واقعی ہی ایک نوجوان لڑکا دوائی لے کر آیا۔ وہ حکیم کا بیٹا تھا۔ جب اس نے دوائی دینے کے بعد بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو دل میں کچھ محسوس ہوا۔ اصل میں حکیم نے بیٹے کی دوائی کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر لڑکی پسند آئے تو دیکھ لینا، کیونکہ اس کی خدمت اور مہمان نوازی نے میرا دل جیت لیا۔ جب بیٹے نے لڑکی کو دیکھا تو اسے بھی پسند آ گئی۔ وہ کچھ کہے بغیر صرف یہ اشارہ دے گیا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، تاکہ وہ کہیں اور رشتہ نہ کرے۔ جلد ہی رشتہ طے پا گیا اور کچھ دن بعد شادی ہو گئی۔ چند دنوں کے علاج سے بوڑھی عورت بھی صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بغداد میں آرام اور سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ وہ ہر روز بیٹی کو یہی نصیحت کرتی، بیٹا ہمیشہ اللہ پر کامل یقین اور پختہ بھروسہ رکھو۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی کسی سے امید لگے تو دل سے اللہ کے دربار میں رو لو، وہ سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور ہر مسئلے کا بہترین حل رکھتا ہے۔ آخر میں بوڑھی عورت کہتی، میں ایک بے بس، بیمار، غریب بوڑھی عورت تھی، کسی قابل نہ تھی، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی، صحت دی اور خوشی عطا کی، کیونکہ اللہ اخلاص دیکھتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل کوئی بھی ہو،
دل سے اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارو۔ وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو ہر مسئلے کا بہترین حل رکھتا ہے۔ اگر کبھی کوئی دعا فوراً قبول نہ ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ رد ہو گئی، بلکہ یا تو اس میں ہمارا بھلا نہیں ہوتا یا ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، یا اللہ اس سے بہتر وقت اور صورت کا انتظار کرواتا ہے۔ اور بچوں کے لیے سنہری سبق یہ ہے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اگر والدین کی خدمت اور اطاعت دل سے کی جائے تو اللہ دنیا و آخرت میں ایسے انعامات دیتا ہے جو صرف قابلیت سے حاصل نہیں ہوتے۔ والدین کی خدمت رب کو اتنی پسند ہے کہ اس کے بدلے عزت، سکون اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔